آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ 18 سال امریکہ جہاں لڑ کے گیا ہے، کیا دنیا میں امریکہ سے زیادہ ٹیکنالوجی کسی کے پاس ہے؟ وہ جو لوگ ٹیکنالوجی کے بت کو صبح سویرے پوچھتے ہیں، اس طرح بری طرح ذلت آمیز شکست دی ہے کہ 22 امریکن سولجر جو ہیں آج بھی 22 ویٹرنز ہر روز خودکشی کرتے ہیں۔ 7.5 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس سنڈروم کا شکار ہوئے، پاگل ہو چکے ہوئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آخری جو نیگوسیشن ہوئی ہیں، 15 دن کی سیز فائر مانگا ہے طالبان سے امریکہ نے، جو وہ نہیں دے رہا۔ آج جو ٹرمپ کے ساتھ وہاں ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تم نے طالبان کو جو ہے وہ تم نے راستہ دیا ہے کہ وہ آگے فتح کر لیں، ہمیں ذلت سے شکست سے نکال سکے۔ اور حالت یہ ہے کہ 3 دن پہلے جس وقت انہوں نے اس سے نکلے تھے کہ ہم نے پومپیو نے جب بیان دیا تھا تو انہوں نے قندوز پہ جب قبضہ کیا اور جب بڑے ہیں کابل کی طرف تو 10 کلومیٹر پہ رہ گئے تھے، اور اندر سے کابل میں انہوں نے گرین ایریا کو تباہ برباد کر دیا تھا۔ یہ ٹیکنالوجی کہاں سے آ گئی؟ یہ تو بھوکے ننگے لوگ ہیں جن کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں ہیں۔ اور دوسری بات جہاں تک امت مسلمہ کا تعلق ہے، جب سب اچھا جا رہا تھا افغان عمل میں، تو یہ کہاں پہ رکاوٹ آئی ہے؟ وہ مطلب زلمہ خلیلزاد کے مطابق کوئی رکاوٹ نہیں۔ میں بتا دیتا ہوں رکاوٹ کہاں پہ آئی ہے۔ رکاوٹ اس بات پہ آئی ہے کہ پینٹاگون اگری کرتا ہے کہ ہمیں وہاں سے نکلنا ہے، کیونکہ ہم مزید $68 بلین تو ہم صرف ہسپتالوں کا بل دے رہے ہیں جو پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس والے۔ مسئلہ یہ ہے کہ CIA چاہتی ہے کہ ہماری پریزنس ہو۔ اور دوسری بات، ایک بات پہ رکا ہوا ہے، یہ میرے ہاتھ میں ایگریمنٹ پڑا ہوا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ وہ ایگریمنٹ کیا تھا۔ آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ اپنا 7 اور 8 جولائی کا جو انہوں نے روڈ میپ بنایا تھا، اس روڈ میپ کے اندر فقرہ سنیں۔ The participants of the Doha conference agrees on a road map for peace based on the following۔ پہلے تھا institutionalizing Islamic system in the country for the implementation of comprehensive peace۔ یہ پہلا فقرہ تھا۔ یہ طے نہیں ہوا تھا کہ ہم نے قیدی واپس کرنے ہیں، یہ طے نہیں ہوا تھا ہم نے زمین لینی ہے، یہ طے نہیں ہوا تھا کہ ہم نے تاوان لینا ہے، کہا تھا institutionalization۔ یہ اس پہ طے ہوا تھا۔ آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ خدا کے لیے صرف اسلامی جمہوری سسٹم تم کہہ دو، ایک وزیر اعظم نہ لو، ایک صدر الیکٹڈ کر دو، ہم مان جائیں گے کہ ہم ایک سسٹم ہے۔ اس سے انہوں نے کہا نہیں، ہم نے بنیادی قربان نہ زمین کے لیے دی تھی نہ دیں گے۔ ملا عمر کا آخری انٹرویو ہے وائس آف امریکہ کا، اس نے پشتو میں پوچھا، اس نے کہا یہ بتائیے کہ آپ زمین کے لیے لڑ رہے ہیں؟ اس نے کہا ہم تو زمین کے نہیں لڑ رہے۔ اس نے کہا بش نے کہا ہے کہ زمین تم پہ تنگ کر دوں گا، اس نے ایک بش کا اعلان ہے کہ زمین تنگ کر دوں گا، ایک اللہ کا اعلان ہے کہ میری زمین بہت وسیع ہے۔ زمین کا تو تصور ہی نہیں تھا ان کا تھا ہمیں جو بھی یہ ہے وہ کیفیت وہ جہاں پر لڑ رہے ہیں۔ اور جہاں تک مسلم امہ کا تعلق ہے، یہ دنیا میں ایک امت مجھے بتائیں، ایک امت کہ بندہ پیدا ہو یمن میں، بندہ پیدا ہو مصر میں، بندہ پیدا ہو ایران میں، بندہ پیدا ہو لڑے جا کے چچنیا میں، لڑے جا کے بوسنیا میں، جان دے جا کے کشمیر میں، جان دے جا کے افغانستان میں، یہ کئی امت دیکھی ہے۔ وہ اس کو کراس بارڈر ٹیررزم کے نام پہ لائن وہ کرتے ہیں نا سر، اسی پہ وہ ہمیں ایکیوز کرتے ہیں، اسی پہ وہ ہمیں پہ پابندیاں لگاتے ہیں، FATF کی بات کرتے ہیں۔ جی نہیں سن لیں نا، بات سن لیں۔ چیگویرا پیدا ہو بولیویا میں، جا کے لڑے جہاں جا کے نکراگوا میں، پھر جا کے لڑے وہاں پر جا کے کیوبا میں، وہ تو ہیرو ہے۔ سارترے پیدا ہو فرانس میں، جا کے لڑے الجزائر میں، وہ ہیرو ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد وہ زیپ جا کے پیدا ہو فرانس میں، جا کے لڑے ویتنام میں، وہ ہیرو ہے۔ اس لیے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں میں ہیرو نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔